الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ اس ماہ مبارک کے اندر یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ اسلامی ہجری سال کا تیسرا مہینہ ہے، جسے میں اور آپ ربیع الاول کہتے ہیں۔ اس مہینے کو ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر، اس ماہ مبارک کے اندر میرے اور آپ کے آقا اور قیامت تک آنے والے تمام جن و انس کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور آپ اس وقت کے اندر، اس ماحول کے اندر، اس زمانے کے اندر تشریف لائیں جبکہ پوری دنیا کے اندر قتل و غارت گری کے بازار گرم تھے، زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا، ان کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ اگر کسی کے یہاں بچی پیدا ہو جاتی تو اس دور کے اندر وہ شرمسار ہو جایا کرتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے گھر بچی پیدا ہوئی ہے۔ اس شرم کی وجہ سے اور لوگوں کی اس طعنے کی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ اس ماحول کے اندر پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے پوری انسانیت کو امن کا پیغام دیا، امن اور انسانیت کا پیغام دیا، اور قتل و غارت گری کے جو بازار گرم تھے ان کو موقوف کیا، ان کو بند کیا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر آنے کے بعد عورت کو وہ مقام دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح پرورش کریں اور لڑکوں اور بیٹیوں کے درمیان کوئی فرق نہ کریں، ان کو کمتر نہ سمجھے لڑکوں کے مقابلے میں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی بندہ ان بچیوں کی تربیت کرے، ان کو پالے اور پرورش کرے، اس کے بعد جب وہ بچی بلوغت کو پہنچ جائیں، نکاح کے قابل ہو جائیں تو اس کا نکاح کر دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جنت کے اندر ضرور جائے گا۔ یہ بیٹیاں، یہ عورت جس کو اسلام نے یہ مقام دیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے درمیان اس طریقے سے ہوگا، میرے ساتھ اس طریقے سے ہوگا۔ آپ نے شہادت کی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 ہی بیٹیاں ہوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر بھی یہی انعامات ملیں گے، یہی انعام دیا جائے گا۔ اللہ کے صحابی نے معلوم کیا اگر کسی کی 1 ہی بیٹی ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر بھی یہی انعام دیا جائے گا کہ وہ بندہ جنت کے اندر میرے ساتھ اس طریقے سے ہوگا۔ بہرحال اس ماہ مبارک کے اندر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ پیدا ہوئے، آپ کی ولادت باسعادت اس ماہ مبارک کے اندر ہوئی۔ اب وہ کس تاریخ کو ہوئی ہے اس کے اندر محدثین کا اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختلاف اس لیے ڈالا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ اس دن کو خرافات کا دن بنا لیں، مگر پھر بھی میں اور آپ باز آنے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اختلاف ڈال دیا، اس کے باوجود بھی میں اور آپ خرافات کے اندر لگ گئے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو میں نے اور آپ نے خرافات کا دن بنا لیا، رسومات کا دن بنا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 571 عیسوی کے اندر پیر کے دن آپ پیدا ہوئے ہیں۔ اب کس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں ربیع الاول کی، اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن اکثر محدثین اور مفسرین کا کہنا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ کتنی تاریخ کو ہوئی ہے؟ یاد رکھیے گا اس کو، کہ میرے اور آپ کا ایمان کا جز ہے، کہ میری اور آپ کی ضرورت کی چیز ہے۔ یہ بات مجھے معلوم ہونی چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جب تشریف لائے تو اکثر محدثین کا کہنا ہے، جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کے دن پیدا ہوئے ہیں، تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ دوسری بات، آپ وفات بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی ہے آپ کی، تو تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ 12 ربیع الاول کے دن خرافات کرتے ہیں اور جشن میلاد النبی مناتے ہیں، عید میلاد النبی مناتے ہیں، اسلام نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں، لیکن ان لوگوں نے تیسری عید بھی قائم کر لی، اور اس کو عید نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں عیدوں کی عید، یعنی عید الفطر اللہ نے اللہ کے رسول نے سب سے بڑی عید بتائی عید الفطر، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، بڑی عید یہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے بتائی، جو اللہ نے بتائی، بڑی عید تو وہ ہے جو ہم منا رہے ہیں، عیدوں کی عید جشن عید میلاد النبی۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے ہمیں صرف 2 عیدیں دی ہیں۔ کتنی عیدیں ہیں؟ کون کون سی؟ تیسری بات، اگر اس کو عید مان بھی لیا جائے آپ کے کہنے کی بنیاد پر، تو لائیے اس کی نماز کس وقت ادا کی جائے گی بتائیے گا مجھے۔ عید الفطر ہے، اس کی نماز ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس کی بھی نماز ہے۔ اب یہ جو عید آپ نکال کر کے لائے ہیں، اس کی نماز مجھے بتائیے گا یہ کس وقت پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے اور کس انداز میں پڑھنی ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ عید نہیں ہے، اسلام نے ہمیں صرف 2 عیدیں دی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیا رکھا کرتے تھے؟ جی، روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب آپ ایک بات بتائیے گا، عید کے دن روزہ ہو سکتا ہے؟ عید الفطر کے دن، عید والے دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یا روزہ جس دن روزہ ہو اس دن عید ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ روزہ اور عید جمع نہیں ہو سکتے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر پیر کے دن آپ روزہ رکھ رہے ہیں۔ معلوم کیا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ پیر کا دن میری ولادت کا دن ہے، یہ میری پیدائش کا دن ہے، اس لیے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھیں، اور میں اور آپ جو کہ عاشق رسول کہلانے والے، آپ کے امتی کہلانے والے، میں اور آپ کی محبت کا نام دے رہے ہیں، نام تو محبت کا دے رہے ہیں، لیکن یہاں مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ کی مخالفت کے اندر جس روز اللہ کے نبی نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا ہے، اکثر زندگی کے حصے میں جب بھی پیر کا دن آتا آپ نے اکثر کسی وجہ سے اگر چھوڑ گئے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اکثر پیر کے روز روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی روزہ رکھیں اور میں عید مناؤں، اللہ کے نبی روزہ رکھ کر کے بتائیں کہ میری ولادت کا دن ہے، اور میں عید منا کر کے بتاؤں کہ میرے آقا کی ولادت کا دن ہے، یہ تو مخالفت ہے، سراسر مخالفت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا حرج ہے اگر ہم اللہ کے نبی کی ولادت کے دن خوشی منا لیں؟ بھائی کوئی حرج ہے؟ اللہ نے منع کیا ہے؟ دکھا دیجیے گا کہاں ہے منع۔ آئیے میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ قرآن مجید کی سورہ حجرات کے اندر پہلی آیت کے اندر رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یہ قرآن کریم کہتا ہے۔ تب دکھائیے گا آپ مجھے کہ کہاں اللہ کے رسول نے حکم دیا، کہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کہاں صحابہ کرام نے یہ عید منائی، کہاں تابعین نے یہ عید منائی۔ تو آپ کے ذمے ہے کہ آپ پیش کیجئے گا کہاں ہے اس کا حکم، کہاں ہے اس کا جواز، کہاں ہے اس کا ثبوت آپ کو دینا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ دلیل آپ کے حق میں ہے، آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔
بہرحال پھر بھی میں دلیل دیتا ہوں، قرآن کریم کہتا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آیا کرتے تھے معلومات کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں فیصلہ کرتے تھے اور ان میں سے کسی ایک کو امیر منتخب کر دیا کرتے تھے، امیر منتخب کر دیا کرتے تھے۔ اب اسی طریقے سے کچھ لوگ آئے اللہ کے نبی کے پاس، ایک قبیلے کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کے یہی معاملہ کیا، اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ ہم میں سے کسی ایک کو امیر منتخب کر دیں۔ تو اللہ کے رسول نے ابھی یہ مشورہ شروع نہیں کیا تھا، خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ابھی گفتگو شروع نہیں کی ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپس میں مشورہ شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی ابھی خاموش ہیں، دونوں نے مشورہ شروع کر دیا اور ایک ایک نام دونوں نے پیش کر دیے کہ جی انہیں امیر بنا دیا جائے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ انہیں امیر بنا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی ہے، میرے اور آپ کے لیے نہیں بلکہ اس موقع پر جبکہ ابو بکر عمر جیسی ہستیاں اللہ کے نبی کے خاموشی پر، ابھی اللہ کے نبی نے گفتگو شروع نہیں کی، حضرت ابو بکر عمر گفتگو شروع کر دیتے ہیں اور کوئی ایسی ناجائز کام نہیں، اللہ کے رسول کے سامنے ہیں اور کوئی ایک اچھا عمل کر رہے ہیں، مشورے کے اندر رائے پیش کر رہے ہیں، کوئی اس طرح کے کوئی معاملہ نہیں ہے کہ کوئی ناجائز کام یا اس طرح کا کوئی کام ہو۔ اس موقع پر رب العالمین فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اور جو میں نے حدیث پڑھی ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو کوئی بندہ ہمارے دین کے اندر کوئی ایسا کام کرے، کوئی ایسی بات ایجاد کرے جس کا حکم ہم نے نہ دیا ہو یا جو ہماری شریعت کے اندر نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ مردود لعنتی کام کو کہا جاتا ہے، لعنتی شخص کو کہا جاتا ہے جس پر اللہ کی لعنت ہو، رسول کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت، شیطان کو مردود کہا جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر وہ کام جس کا حکم ہم نے نہ دیا ہو یا جس پر ہماری مہر لگی ہوئی نہ ہو یا جو ہم نے نہ کیا ہو، ہر وہ کام کیا ہے؟ فَهُوَ رَدٌ، وہ کام مردود ہے، وہ بات مردود ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے مقام پر الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ آیت حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے، جب آپ نے آخری خطبہ دیا ہے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ رب العالمین فرماتا ہے آج ہم نے اپنی نعمت یعنی دین اسلام کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ اس شریعت اسلامیہ کو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر مکمل کر دیا ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر اس شریعت اسلامیہ کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند کر لیا ہے کہ قیامت تک کے لیے تمہارا اگر کوئی دین ہو تو وہ اسلام ہو، پوری انسانیت کے لیے اسلام دین کو پسند کر لیا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو چیز قرآن اور سنت کے اندر ہے ہمیں صرف اسی کو کرنا ہے، اس سے آگے ہمیں نہیں بڑھنا۔ اور دوسری بات، اگر آپ یہ کہتے ہیں محبت میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ہم خوشی منا لیں تو کیا حرج ہے؟ تو آئیے گا، ٹھیک ہے، کر لیجئے گا۔ اب اس کا طریقہ یہ رہے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ معلوم کیا گیا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں میری ولادت کا دن ہے تو آپ بھی روزہ رکھیے نا، کون منع کرتا ہے؟ آپ روزہ رکھیے گا۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو جبریل امین نے کعبے کی چھت پر جھنڈا لگایا، ایک مشرق میں جھنڈا لگایا، دوسرا مغرب میں جھنڈا لگایا، یہ 3 جھنڈے لگائے۔ تو یاد رکھیے گا کہ مجھے اور آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ جبریل امین کی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ من گھڑت حدیث ہے۔
انگھڑت بات ہے، اپنی طرف سے جیسے لوگ بنا لیا کرتے ہیں کچھ باتیں، کہ اس طریقے کی بات ہے، ایسا کوئی ذکر کسی حدیث کی مستند کتاب کے اندر نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے آپ 63 سال اور 5 دن دنیا کے اندر رہے۔ کتنے دن؟ 63 سال اور 5 دن آپ دنیا کے اندر رہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے بقول ان لوگوں کے جو اس پر عمل کرتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں، کسی ایک حدیث سے ثابت کر دیں، ایک روایت لے آئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر جبریل امین اس آپ کی ولادت کے بعد سے 63 سال کے اندر کسی ایک سال آ کر کے آپ نے جھنڈا لگایا ہو۔ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں لگا لیجیے، سال میں زندگی میں ایک بار، وہ بھی جائز نہیں ہے بھائی، ثابت نہیں ہے۔ اگر لگانا چاہتے ہیں آپ اس حدیث کے تحت ایک بار لگا لیجیے، اگر جبریل امین نے لگایا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ تو ہر سال منا رہے ہیں، آپ تو ہر سال یہ عمل کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس ماحول کے اندر 12 ربیع الاول کے اندر نوجوان طبقے کو دیکھا گیا کہ وہ اس پر، یہ جو یوم ولادت ہے، جس طریقے پر آج نوجوان معاشرہ یہود و نصارہ کے طریقے پر چل کر اور عیسائیوں کی پیروی کرتے ہوئے اپنا ہیپی برتھ ڈے یعنی کہ برتھ ڈے مناتا ہے، یوم ولادت منایا کرتا ہے، اسی طریقے پر اللہ کی پناہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر بھی کیک کاٹتا ہوا پایا گیا ہے، کیک کاٹتا ہے باقاعدہ طریقے سے۔ اس طریقے سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کو وہ بنا رکھا ہے، انہوں نے کرسمس ڈے جسے کہا جاتا ہے شاید۔ تو اسی طریقے سے جو ہے آج ہم نے بھی اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کو، پیدائش کے دن کو، ہم نے بھی اس طرح سے خرافات کا دن بنا لیا ہے۔ تو یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام بدعات و خرافات سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہمارا معاملہ ہے، شریعت اسلامیہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں جتنا حکم دیا ہے، جس کام کا حکم دیا ہے، بس اسی کو کرتے رہیں۔ اور جو اصل کام ہے اس کو تو ہم کرنے کو تیار نہیں۔ بھئی نماز پڑھنا اصل ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ کہاں ہو تم؟ مسجد خالی ویران نظر آ رہی ہے، یہ کام تمہارے کرنے کے ہیں، نمازوں کے اندر آئیے گا مسجد کے اندر، کیوں خالی پڑی ہیں یہ مسجدیں؟ یہ کام کرنے کے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں روزہ رکھتا ہوں، روزہ رکھیے گا، آپ پورے مہینے روزہ رکھ لیجئے اگر آپ کو اتنی محبت ہے اور اتنے بڑا عاشق رسول آپ کو سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، اگر ان جشن منانے والوں سے معلوم کر لیا جائے، ذرا یہ بتاؤ اللہ کے رسول جو پیدا ہوئے ہیں، آپ کی ولادت ہوئی ہے کون سے سال ہوئی ہے؟ معلوم ایک نہ بتا سکے گا، جتنے منانے والے ایک نہ بتا سکے گا۔ آپ کا پورا نام ٹھیک سے آپ کو یاد نہیں ہوگا، مگر ان خرافات کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ دعا کیجیے رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام بدعات و خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔